بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کوئی شخص بھولے سے کچھ کھا پی لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور اسی طرح کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا گناہ کیا ہے، تو اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ تو پہلی بات تو میں نے بتائی کہ بھولے سے کچھ کھانا پینا، روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا یا پی لیا، بعد میں یاد آیا اوہو میرا تو روزہ تھا، میں نے تو کچھ کھانا نہیں تھا، میں نے تو پانی پی لیا، میں نے تو فلاں چیز کھا لی، تو بعد میں یاد آیا، تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھولے سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس لیے بھولے سے روزہ یاد نہیں ہونے کی صورت میں کچھ کھا لیا، بعد میں یاد آیا میرا تو روزہ تھا، تو اب یہ جو کھایا پیا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس سے رہے گا اور روزہ انسان پورا کرے۔ اور اسی طرح کسی نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا، اس کو روزہ بھی یاد تھا، پتہ بھی تھا، لیکن بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، اور اس نے بے صبری کا اظہار کیا، صبر نہیں کیا، تو اس نے کچھ کھا پی لیا جان بوجھ کے، تو اب جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کا یہ شخص کفارہ ادا کرے گا۔ روزے کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو 60 روزے رکھے یا 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ 60 روزے رمضان المبارک کے بعد رکھے، یعنی لگاتار پیدر پہ روزے رکھے، بیچ میں وقفہ نہ ہو، 60 روزے 2 مہینے کے روزے رکھنے، اور اسلامی سال کے حساب سے 29 کا ہے تو ایک مہینہ 29 کا ہو گیا 29 روزے، دوسرا مہینہ 29 کا ہے 30 کا ہے تو 29 یا 30 روزے۔ تو اس طرح اگر اسلامی مہینوں کے حساب سے چلیں گے تو اگر 58 روزے ہو گئے، 59 روزے ہو گئے، تو یہ بھی 2 مہینے کے روزے شمار ہوں گے۔ تو اگر انگریزی مہینوں کے حساب سے رکھے گا تو مہینہ اگر 30 کا ہے یا 31 کا ہے تو پھر روزے بھی 31 ایک مہینے کے ہوں گے، اور دوسرا مہینہ 30 کا ہے یا 31 کا ہے تو روزے بھی اتنے ہی ہوں گے، تو اس لیے پھر 62-63 روزے بن جائیں گے۔ تو اس لیے روزہ رکھتے ہوئے اسلامی سال کے حساب سے ہی رکھے جائیں، اور روزے کا کفارہ جو میں نے بتایا کہ 60 روزے رکھے یا پھر 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ ہے روزے کا کفارہ۔ جن 60 آدمیوں کو دوپہر میں یا صبح کھانا کھلایا ہے، شام کو بھی انہی 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے جان بوجھ کر روزہ نہ توڑیں، روزے پر صبر کریں، اور رمضان ہے ہی صبر کا مہینہ، اور انسان تھوڑی سی مشقت برداشت کرے، بھوک پیاس برداشت کرے، تاکہ اس پر اس کو اجر و ثواب بھی ملے اور روزے کا پتہ چلے۔ اور روزہ یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو کھانے کا کچھ نہیں ملتا، جو لوگ غریب ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کو کھانے کا نہیں ملتا، اور 2-2 3-3 دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان لوگوں کا بھی احساس پیدا ہو، ہمیں ان پر خرچ کرنے کی جو ہے توفیق ملے اور جذبہ پیدا ہو، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنے اور صبر کرنے کا جو ہے وصف انسان کے دل کے اندر پیدا ہو، تو یہ چیز انسان کو روزہ سکھاتا ہے۔ تو اس لیے بھوک پیاس برداشت کر کے روزے کو مکمل کریں، جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور روایات میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک روزہ رمضان کا توڑ دے اور پھر رمضان کے بعد وہ پورا سال روزے رکھتا رہے، اس رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ایک روزے کے برابر وہ سال بھر کے روزے نہیں ہو سکتے۔ رمضان مبارک کے ایک روزے کا ثواب اتنا بڑا ہے۔ تو اس لیے تمام لوگ، تمام مسلمان، تمام میرے دوست پوری کوشش کریں کہ ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھنے، اور انشاءاللہ روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور بیمار ہیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ روزہ ہم رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہو سکتا ہے اس روزے کی برکت سے ہماری بیماری ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ روزے پورے کریں، روزہ رکھنے کی توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے، تو انشاءاللہ روزے پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔